جائے، ڈراؤنی آوازیں، خوف، گھبراہٹ، وہی رب ہے جو انسان کو بنانے والا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھنے والا ہے۔ وہ ملک اور ہم سب کا مالک ہے، اس کے بندے بن کر رہیں گے تو نعمتیں ملیں گی، اگر کفر کریں گے، ناشکری کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا۔ دنیا میں کافروں کو وہ مان نہیں رہے، اللہ کو لگے ہوئے اپنے، لیکن اس کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو پھر بچتے نہیں۔ وہ ملک اور ملک والوں کو تاگے میں موتیوں کی طرح پروئے رکھتا ہے، جب توڑتا ہے تو نام و نشان تک مٹا دیتا۔ یہ اس امت کو نصیحت کی گئی ہے کہ بے ادبی سے، نافرمانی سے، ناشکری سے بچیں۔ آج میرے آپ کے گھروں میں یہ مزاج نہیں ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناشکری سکھاتے ہیں، کفران نعمت سکھاتے ہیں۔ میں نے نہیں کھانا، یہ لے جاؤ، کچھ تو پھینک دیتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سن لو، خود بھی سن لو، اپنی عورتوں بچوں کو بھی یاد کرا دو۔ یہ رزق، اس کی بے حرمتی، بے ادبی کی جائے، یہ ناراض ہو جائے، پھر آتا نہیں ہے، پھر آتا۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں۔ یہ روٹیاں کچرے میں پھینک دینے والوں، رزق کو بے ادبی کے ساتھ پھینکنے والوں، ناشکری کے ساتھ، یہ پھر روٹ جائے تو آتا نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نبوت کی دوسری وجہ یہ لکھی ہے، ایک کافر بادشاہ نے مسلمان وزیر پر ظلم کیا تو وہ مسلمان وزیر 4000 افراد اہل ایمان جو اس کے تھے ان کو ساتھ لے کر حضرموت کے پہاڑ کے دامن میں چھپ گیا، جہاں انہوں نے رہنا سہنا اختیار کیا۔ بڑا اچھا مقام تھا، کنواں کھودا تو پانی کڑوا نکلا، غیب سے آواز آئی کہ اس جگہ نہیں فلاں جگہ کھودو، وہاں کھودا تو پانی میٹھا نکلا۔ غیبی نعمت سمجھ کر اس کنویں کو بہت سنوارا گیا، اس کے اوپر سیم و زر کی، چاندی اور سونے کی اینٹیں لگا دی گئیں۔ لوگ اللہ کی نعمت میں، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد شیطان ایک بڑھیا کی شکل میں آیا اور ان کی عورتوں سے کہا، شوہر نہ ہونے کی صورت میں، اب یہ جملہ مجھے کہنا پڑے گا، کہنا تو نہیں چاہیے، مسجد ہے، محلہ بھی ہے، سن رہے ہیں، ہاتھ سے، انگلی سے اپنا کام کر لیا کریں، بس اشارہ کیا ہے میں نے۔ عورتوں سے کہا شوہر نہ ہو تو ہاتھ سے، انگلیوں سے اپنا کام کر لیا کریں، گزارا کریں۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر کسی کی شکل میں آیا مردوں کے پاس اور کہنے لگا کہ عورتوں کی ازدواجی صورتحال جو ہوتی ہے، اگر وہ تمہیں اس وقت میسر نہ ہو، تم عورتوں کے قریب نہ جا سکو تو جانوروں کے قریب چلے جایا کرو۔ اشارے میں یہ بھی بات، وہ بدبخت لوگ کہنے سننے میں آ گئے، عورتیں بھی مرد بھی، اور ان کاموں کے کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے قوم کو سمجھایا، بتایا کہ یہ دونوں کام غلط ہیں، نہ کرو۔ لوگوں نے حضرت حنظلہ کی اس نصیحت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، پہلے کنویں کا پانی بند ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو توبہ کی کہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ حضرت حنظلہ نے دعا کی، پانی پھر جاری ہو گیا، پھر وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو 7 سال 7 ماہ 7 دن کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کروں گا۔
انہوں نے بجائے ڈرنے کے بڑا محل تعمیر کیا کہ جب کبھی کوئی ایسی مصیبت آئے گی ہم اس محل میں پناہ لے لیں گے، اس میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب وعدہ آیا سب محل کے اندر گھس گئے، باہر سے سب دروازے بند کر دیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی چیز اندر آ کے ستا ہی نہیں سکے گی، محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اس پورے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کنویں سے ابھی تک بدبو آتی ہے اور ارد گرد کے لوگ جو تباہ شدہ ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کنویں اور میں نے محل کا حال آپ کو سنا دیا جس کا ذکر آیا، جو تفسیروں میں جیسا کہ لکھا۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، مدینہ منورہ سے جب مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو وہ آثار ہیں، اس طرف جائیں تو راستے میں ایک کنواں بتایا جاتا ہے۔ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں اس کنویں سے کبھی پانی نہ پینا، کیونکہ وہ عذاب والی جگہ کا کنواں ہے، اس کے پانی میں خیر نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوگا، لیکن پینے کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا، کیونکہ عذاب والی جگہ کا پانی بھی متاثر ہو چکا۔ چنانچہ یہ جو منا اور مزدلفہ حاجی جاتے ہیں نا، تو ان کو 5 دن وہاں رہنا ہوتا ہے، تو منا میں مزدلفہ جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی وادی، تھوڑا سا ٹکڑا ہے جس کا نام وادی محصر، یاد رہے گا، محصر، میم ہے سین رے، محصر لکھا بھی ہوا ہے وہاں پر، جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے جب گزرنے لگے فرمایا منہ نیچے کر لو، رونے والی شکلیں بنا لو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ، یہاں ہاتھی والوں پر عذاب نازل ہوا تھا اور میں اس کا اثر ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ تیزی سے گزر جاؤ اور ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے تیزی سے۔ آج وہاں لوگ خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مونجو ڈرو، اگر آپ کو کبھی جانا ہو دیکھنے کے لیے آپ گئے تو عبرت پکڑیں کہ یہاں بھی لوگ رہتے تھے، مگر وہاں آپ پکنک منانے جائیں تو وہ اچھا، ان جگہوں کو دیکھیں تو سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں، کبھی لوگ یہاں رہتے تھے، ان کے مکانات تھے، ان کی تہذیب تھی، ان کی حکومت تھی، کیوں دھسا دیے گئے زمین میں؟ سوچیں۔ اور نافرمانی سے اونچی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین میں پھرو، سیر کرنی چاہیے۔ یہ یمن میں، یہ شام میں، یہ جو جگہیں بتائی جا رہی ہے، جاؤ تباہ شدہ مقامات کو دیکھو، عبرت گاہیں ہیں یہ، ان سے عبرت پکڑو، اور نافرمانی، ناشکری، بے ادبی سے بچو۔ لیکن ان کو حق کیوں نہیں نظر آتا؟ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان کے پاس کان نہیں ہیں جن سے سن سکیں، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ دیکھ سکیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں، سمم، بکمن، عمیون۔ سمن کے معنی بہرے، بکمن کے معنی گونگے، عمیون کے معنی اندھے، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اونچی۔ کیا سارے کافر بہرے؟ کیا سارے کافر گونگے؟ کیا سارے کافر اندھے؟ یہ بدعقیدہ لوگ، بے ادب لوگ، غیر مسلم لوگ اندھے بہرے گونگے ہیں سارے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یا اللہ، ان کی آنکھیں
یا اللہ ان کے کان ہیں، یا اللہ ان کی زبان ہے، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر جواب کیا ملتا ہے؟ جب اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو گونگے ہی ہیں، زبان والے ہو کر بھی۔ جب اللہ کا کلام نہیں سنتے، نبی کی نعت نہیں سنتے، کان والے ہو کر بھی۔ جب نبی کا حسن نہیں دیکھتے، اللہ کے جلوے نہیں دیکھتے، تو آنکھ والے ہو کر بھی۔ پتہ کیا چلا؟ آنکھ والا وہ ہے جسے نور مصطفیٰ نظر آئے، کان والا وہ ہے جسے نعت مصطفیٰ پسند آئے، زبان والا وہ ہے جو درود و سلام پڑھے۔ اللہ نفس کی پیروی، اتباع نفس کرنے والوں، اپنی خواہشات کی وجہ سے سچ کو جھٹلانے والوں، آنکھیں کس لیے ملی تھی، کان کس لیے ملے تھے، زبان کس لیے ملی تھی؟ صحابہ دیکھتے تھے، آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں مصطفیٰ کی بھی ہیں۔ ہمیں سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح ظاہر دیکھتے ہیں اسی طرح باطن دیکھتے ہیں، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح نہیں سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے خالق کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اشارہ کیا کریں؟ مکہ دکھائیں تو پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کنکر نہیں ہلتا، تنکا نہیں ہلتا۔ ان کے پورے ہاتھ کی شان کون بیان کرے؟ ان کی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی، اسی لیے وہ صحابی بنے، شان ملی۔ جنہوں نے نہیں مانا، کچھ ہاتھ آیا ان کے؟ جو غلام بن گئے آج بھی ان کو مانتے ہیں، آج بھی ان سے پیار کرتے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، کیونکہ نبی نے خوشخبری دے دی، المرء مع من احب، اور تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے۔ ہمیں عملوں پر ناز نہیں، علم پر ناز نہیں، ناز ہے تو صرف اس بات پر کہ اس نبی کا نام چومتے ہیں۔ کتاب کا نام اخبار الاخیار، اردو میں بھی چھپ گئی ہے، اصل کتاب فارسی میں۔ لکھنے والے شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث الہٰبادی، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبدالحق صاحب کون ہے؟ محدث دہلوی۔ تھانوی نے لکھا ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ وہ شاہ صاحب۔ مشکات شریف کی شرح ایک فارسی میں لکھی، ایک عربی میں لکھی، مدینہ کے بارے میں کتاب جذب القلوب لکھی، اخبار الاخیار اولیاء کے بارے میں ان کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھ دیا، کمال کر دیا، سناؤں گا آپ کو، آپ کے دل سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو اثر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں اپنا ایک عمل پیش کرتا ہوں۔ ہم تو سوچتے رہ جائیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والی ہماری کون سی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اتنے بڑے عالم جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہو، جو علماء کے استاد نہیں الحطہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب، جو وہابیوں کا سب سے بڑا عالم تھا ہندوستان میں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ شاہ صاحب، شاہ عبدالحق صاحب ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلانے والے سب کے استاد ہیں۔ اتنی بڑی ہستی۔ وہ لکھتے مولا تیری بارگاہ میں اپنا ایک عمل پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بخشش کے لیے، یا اللہ میری بخشش کر دے، میں اپنا ایک عمل پیش کر رہا ہوں، وہ یہ
کہ جب تیرے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے میں ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی، وہ کہتے ہیں میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا یہ عمل قبول کر لے اور مجھے بخشش کر دے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کھڑے ہونے کو کوئی شرک کہہ رہا ہے، کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، ان کو کچھ ملے گا؟ پہچانے انسان کو آنکھیں کس لیے ملی، زبان کس لیے ملی، دل کس لیے ملا، کان کس لیے ملے، پہچانو۔ بیان جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔